نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرمانبردار لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس آیت کا پیغام: یہ دنیا کھیتی کی جگہ ہے، کٹائی کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ بندوں کا امتحان اس طرح بھی لیتا ہے کہ ان پر مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ عزیز ترین لوگوں کا گزر جانا بھی مصیبت ہوتی ہے، مال و دولت کا ہاتھ سے نکل جانا بھی مصیبت ہوتی ہے، برا پڑوسی، فاجر شوہر یا بیوی، ظالم حکمران، یہ سب بھی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ جو ان مصیبتوں پر صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ امتحان میں کامیاب ٹھہرتا ہے، اور جو غیظ و غضب کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے وہ امتحان میں ناکام قرار پاتا ہے۔ کوئی بھی انسان آزمائشوں سے نہیں بچ سکا، انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نہیں، بلکہ ان کو تو شدید ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ذوالقرنین جب بابل پہنچے تو ان کو شدید مرض لاحق ہو گیا۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اسی دوران ان کو اپنی ماں کا خیال آیا، چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کی تسکین کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اپنی ماں کے پاس ایک توانا قسم کا بچڑا بیچ دیا، اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کر دی کہ اگر میں مر جاؤں تو اس کو ذبح کر دیں، پھر اس کا کھانا تیار کریں، دسترخوان پر ان لوگوں کو مدعو کریں جن کو کبھی کسی طرح کی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، یا جس نے کبھی اپنے کسی عزیز کو کھویا نہ ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر عمل کیا گیا، لیکن وہاں سب کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ دسترخوان پر کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں جس پر کبھی کوئی آزمائش نہ آئی ہو، یا جس نے کبھی اپنے کسی قریبی کی مفارقت کا داغ نہ اٹھایا ہو۔ چنانچہ ان کی ماں اپنے بیٹے کے پیغام کو سمجھ گئی اور ان کے لیے دعا فرمانے لگی: اللہ تجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، تو نے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہر حال میں میری اطاعت کا حق ادا کیا ہے۔